ہمارا یوز چونکہ اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگوں کے آنے کی تعداد بڑھ جاتی ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو کیسا پیغام ہماری طرف سے جانا چاہیے علماء کی طرف سے، خطیبوں کی طرف سے، جس میں کہ سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پر بات کی وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، جس میں کہ ہم تقویٰ، پرہیزگاری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نفس کی بات کرنی ہے، پہلے ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، بہتری کرنی ہے، اس کے بعد ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ جو کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ سب سے اہم ایک پیغام ہے ماہ رمضان کا۔ تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ایک اسلامی جو ہمارے نظریات ہیں ان کی ترویج کے لیے جو ہمارے ایشوز ہیں، چاہے وہ سوشل ایشوز ہوں، منشیات کے معاملے ہیں، باقی ایشوز ہیں، جہاں ان پہ بات ہوگی، جہاں پہ ہم اسلامی معاملات پہ بات کریں گے، سماجی معاملات پہ بات کریں گے، وہاں پہ ہم اس بات پر بھی زور دیں گے کہ جو اصلاح کی ضرورت ہے، جو ریفارم کی ضرورت ہے ہمارے سماج میں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے مرکز جو ہیں وہ کھلے رہیں، اور ہم نے یہاں پہ آج بھی ایک قرارداد میں پوائنٹ پاس کیا کہ پچھلے دنوں ہم نے کئی سالوں میں دیکھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے مرکز ہیں، خاص کر جامع مسجد، اس کو بند کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے آج یہ پوائنٹ یہاں پہ رکھا ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت اس سال کوئی پابندی نہیں عائد کرے گی، چاہے وہ جمعہ کے اجتماعات ہوں، چاہے وہ جمعۃ الوداع ہو، جس طرح سے ہم جمعۃ الوداع کو ہم یوم قدس کی بات آئی، یوم قدس کا پروگرام بھی بناتے ہیں، اسی طریقے سے شب قدر ہے، اس کے بعد عید کا پروگرام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 8-9 سال سے نہ تو عید کی نماز ہو پائی ہے، نہ تو جمعۃ الوداع کے پروگرام ہو پائے ہیں، تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے کوئی جو ہے انٹرفیئرنس پیدا نہیں کرے گی، مسلمانوں کو اپنے دین کی جو رائٹس ہیں ان رائٹس کو ریسٹور کیا جائے گا، اور کوئی مداخلت حکومت کی طرف سے نہیں آئے گی، بلکہ رمضان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ دوسری بات جو ہم نے یہاں پہ کہی وہ یہ ہے کہ رمضان ایسے حالات میں آ رہا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم دنیا کے جو حالات ہیں، خاص کر اگر ہم فلسطین کی بات کریں، فلسطین میں ابھی بھی ظلم جاری ہے، قتل و غارت گری جاری ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے اگر ایران کے حالات کی ہم بات کریں، وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھیں پھر سے ایک پولیٹیکل ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کی بھی بالکل اس پہ بھی بڑا کنسرن جو ہے اظہار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یونٹی کی ہم بات کریں، مسلکی معاملات پر ہم نے بھی یہاں پر بات کی، علماء نے بات کی، تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ماہ رمضان میں اپنے سرمنز کے حوالے سے، اپنے خطبات کے حوالے سے، اپنی تقاریر کے حوالے سے ہم جہاں پہ اپنے ایشوز پہ بات کریں وہاں پر ان ایشوز پر بھی بات کریں۔ دیکھیں یہ بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں وہ بھی کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمیونل فورسز کا جو دباؤ ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، جہاں پہ ہم بات کریں کہ مساجد کے حوالے سے بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسلم پراپرٹیز کو جو ہے وینڈلائز کیا جا رہا ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ایشوز ہے جس پہ ہمیں بات کرنی ہے، جس پہ ہمیں اپنا اظہار کرنا ہے، اور ہمیں ایک آواز بننی ہے ان مظلوموں کی جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو منصب کی ذمہ داریاں، بحیثیت امام، بحیثیت وائز، بحیثیت میر وائز، ان منصبی ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔